جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کائنات میں تقریباً تمام چیزیں گردش میں ہیں۔ چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے سیارچے یا سیٹلائٹ بھی زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ زمین اور ہمارے نظام شمسی کے دوسرے سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سورج ہماری کہکشاں ملکی وے کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے۔ اسی طرح ہر سیارہ اپنی اپنی کہکشاں کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہ گردشیں معلوم و معروف ہیں اور گردشوں کا یہ تصور اپنے ساتھ ایک حسن اور کمال کا احساس لیے ہوئے ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیوں گردش کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کی کیا سائنسی وجوہات ہیں۔ پہلے ہم اس کو نیوٹن کی کلاسیکل فزکس کے مطابق سمجھاتے ہیں اور آگے یہ بتاتے ہیں کہ آئنسٹائن کی دریافتوں سے اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ سمجھنے کے لیے کچھ اہم سائنسی اصول یاد رکھیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ مادہ کشش ثقل رکھتا ہے، یعنی مادہ دوسرے مادے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس اصول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چاند کو سیدھے زمین پہ آ کے گرنا چاہیے تھا، لیکن گر نہیں رہا۔ وجہ یہ آپ کو آگے پتہ لگے گی۔ یہ نیوٹن کا کشش ثقل کا انتہائی اہم قانون ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جس طرح زمین چاند کو کھینچ کر اپنے اوپر گرانے کی کوشش کرتی ہے، اسی طرح چاند بھی زمین کو کھینچ کر اپنے اوپر گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ کائنات کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اس میں ہر چیز خط مستقیم اور یکساں رفتار سے سفر کرتی ہے۔ یہ نیوٹن کا پہلا کلیہ ہے۔ حرکیات میں دراصل یہ کلیہ بہت ہی بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو مستقل متحرک رکھنے کے لیے کسی توانائی کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر کوئی چیز ساکن تھی اور پھر اس کو متحرک کرنا ہے یا کسی کی رفتار بڑھانا ہے تو اس کو ایک بار پھر توانائی دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب وہ چیز ایک بار رفتار پکڑ لے تو یہی رفتار باقی رکھنے کے لیے اضافی توانائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے عام مشاہدات اور تجربات کے برخلاف ہے۔ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو ہم کسی طریقے سے خط مستقیم پر جانے کے بجائے گھمانے یا موڑنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے اضافی فورس ڈالنا پڑتی ہے۔ وہ چیز چونکہ سیدھے ہی جانے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے گھما کے باہر کی طرف ایک فورس پیدا ہو جاتا ہے جسے مرکز گریز قوت یا کانفکیشنل فورس کہتے ہیں۔ یہ فورس کسی گھومتی شے کو مسلسل مرکز سے دور کر کے سیدھے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ ہم زمین میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو مسلسل متحرک رکھنے کے لیے بیرونی قوت دینی پڑتی ہے، ورنہ وہ چیز کچھ چل کے رک جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے زمین پر ہر متحرک چیز کسی نہ کسی دوسرے مادے کو چھو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دو مادی اجسام میں رگڑ پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس چیز میں پائی جانے والی حرکی توانائی آواز اور حرارت پیدا کر کے ضائع ہو جاتی ہے۔ ہوا میں اڑنے والی چیزوں کو ہوائی رگڑ یا فرکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہاں پر بھی متحرک چیز کی حرکی توانائی ضائع ہو جاتی ہے۔ خلا میں گھومتی ہوئی اشیاء یا اجرام سماوی اپنی پوری فضا کے ساتھ ایک ہی چیز ہوتی ہے اور پوری فضا کے ساتھ ہی گھومتی ہیں، اس لیے ان اشیاء کو رگڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس لیے ان کو مسلسل متحرک رکھنے کے لیے کسی اضافی قوت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب جب کہ یہ اصول آپ کی سمجھ میں آ گئے تو آگے یہ بتاتے ہیں یہ اجسام کس طرح گھومتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم زمین کا سورج کے گرد گھومنا لیتے ہیں اور آپ یہ اصول باقی تمام گردشوں پہ بھی لاگو کر سکتے ہیں۔ زمین سیدھا جانے کی کوشش کرتی ہے، جیسا کہ اوپر تیسرے اصول کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر زمین سیدھی چلی گئی تو سورج سے اس کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ سورج سے بہت دور نکل جائے گی۔ لیکن سورج کی کشش ثقل زمین کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کھینچاؤ کی وجہ سے زمین سیدھی نہیں جا سکتی بلکہ اس کا رستہ مڑ جاتا ہے اور وہ دائرہوی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ قوت جو فطری طور پہ زمین کو کہیں سیدھا لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے سینٹریفیوگل کہتے ہیں، اور کشش ثقل جو زمین کو سورج کے مرکز کی طرف کھینچتی ہے اسے سینٹریپیٹل فورس کہتے ہیں۔ ان دونوں قوتوں کی مسلسل کشمکش کی وجہ سے زمین سورج کی گردش میں پھنس کر رہ جاتی ہے، نہ وہ سورج کی کشش سے نکل سکتی ہے نہ سورج پہ گر سکتی ہے۔ اگر سورج کی کشش ثقل بڑھ جائے
تو ممکن ہے زمین ایک دھماکے سے سورج پہ جا گرے اور ہم یہ سمجھنے کے لیے موجود ہی نہ ہو کہ یہ چکر پہ چکر کیوں لگ رہے ہیں۔ اور اگر زمین کی رفتار بڑھ جائے تو ممکن ہے زمین سورج کی کشش ثقل سے نکل کر کسی نامعلوم سفر پہ روانہ ہو جائے اور پھر دور جانے کے بعد وہ کسی سیارے کی کشش ثقل کی گرفت میں آ جائے، اور جب یہ کسی سیارے کی کشش ثقل کی گرفت میں آ جائے تو یا تو اس ستارے میں جا گرے گی یا اس کے قریب جانے کے بعد مرکز گریس قوت کی وجہ سے کترا کے نکل جائے گی یا اس کے گرد گھومنا شروع کر دے گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ سمائی اجسام دائرے میں گھومتے ہیں، کچھ بیضوی شکل میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب بھی کوئی شے کسی بہت بڑے مادے کی کشش ثقل کی گرفت میں آتی ہے تو اس کی قسمت کا فیصلہ اس بات پہ ہوتا ہے وہ شے کتنی رفتار اور کس رخ سے بڑے مادے کی طرف آئی ہے۔ اس اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا وہ چیز کیسے گھومے گی۔ ممکنہ طور پر ان میں سے کوئی ایک واقعہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، متحرک مادہ سیدھا ستارے میں جا گرے۔ نمبر 2، متحرک مادہ تھوڑا بہت ستارے کے قریب آ کر اپنی رفتار کی وجہ سے ستارے سے دور نکل جائے۔ ایسی صورت میں یہ مادہ پیرابولا یا ہائپربولا والا رستہ اختیار کرے گا۔ نمبر 3، متحرک مادہ ستارے کی گرفت میں آ جائے یا دائرے یا بیضوی شکل میں اس کے گرد چکر لگانے لگے۔ بیضوی چکر لگانے کی صورت میں یہ بیضوی شکل بہت لمبوتری بھی ہو سکتی ہے یا بالکل دائرے کے قریب ترین۔ یہ تو رہی ان گردشوں کی وضاحت۔ اب یہاں کچھ ممکنہ سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں، یہاں پر ان ممکنہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، بیضوی شکل میں گھومنے کی صورت میں زمین سورج کے قریب بھی جاتی ہے اور دور بھی، تو جب سورج زمین کے قریب ہوتا ہے تو سورج کی کشش ثقل اس پہ غالب کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح دور جانے کی صورت میں یہ سورج کی کشش ثقل سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ تو اس کا جواب ہے جب زمین بیضوی شکل میں گھومتی ہے اور سورج کے زیادہ قریب جاتی ہے تو اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں، زمین سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے کشش ثقل بڑھ جاتی ہے اور زمین کی رفتار بڑھنے کی وجہ سے مرکز گریس قوت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جی ہاں، رفتار بڑھنے سے مرکز گریس قوت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کنکر کو دھاگے سے باندھ کر گھمائیں اور وہ کنکر دائرے کی شکل میں گھومے گا، اور اگر آپ اس کے گھومنے کی رفتار کو بڑھائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کنکر باہر کو نکلنے کے لیے یا دھاگا توڑنے کے لیے زیادہ زور لگا رہا ہے۔ اسی طرح جب زمین سورج سے دور جاتی ہے تو کشش ثقل کم ہوتی ہے اور مرکز گریس قوت بھی کم ہو جاتی ہے، اس طرح بیلنس برقرار رہتا ہے۔ اب آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ زمین جب سورج کے قریب ہوتی ہے تو رفتار کیوں بڑھتی ہے اور جب وہ دور ہوتی ہے تو رفتار کیوں کم ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کشش ثقل کی وجہ سے پایا جانے والا اسرہ ہے۔ جب آپ زمین میں اوپر کی طرف کوئی کنکر اچھالیں، جب آپ کے ہاتھ سے وہ کنکر نکلے گا تو اس کی رفتار سب سے زیادہ ہوگی کیونکہ آپ نے ہاتھ کی پوری قوت اپلائی کی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ کنکر زمین کی سطح سے دور جائے گا کشش ثقل کی وجہ سے اس کی رفتار کم ہوتی جائے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا وہ کنکر یا پتھر واپس نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی رفتار سب سے کم اس وقت ہوگی جب وہ زمین سے سب سے زیادہ دور ہوگا، پھر جب وہ نیچے آنا شروع ہوگا تو اس کی رفتار بڑھنے لگے گی اور اس کی رفتار سب سے زیادہ اس وقت ہوگی جب وہ زمین سے سب سے قریب ہوگا۔ اب یہاں پر ہوتا ہے جب زمین سورج سے سب سے قریب ہوتی ہے تو کشش ثقل بھی سب سے زیادہ ہوگی اور رفتار کی وجہ سے مرکز قوت بھی زیادہ ہوگی۔ جب دور ہوگی تو کشش ثقل بھی کم ہوگی اور رفتار کم ہونے کی وجہ سے مرکز گریس قوت بھی کم ہوگی۔ اس طرح یہ توازن برقرار رہے گا۔ اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے تو زمین ہی سورج کے گرد کیوں گھومتی ہے، سورج زمین کے گرد کیوں نہیں گھومتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے جب زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو سورج بھی چکر لگا رہا ہوتا ہے، لیکن زمین اور سورج کی کمیت کے تناسب میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ سورج کی گردش بہت ہی زیادہ چھوٹے دائرے میں ہوتی ہے، اتنے چھوٹے دائرے میں کہ وہ دائرہ سورج سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ گردش کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ سورج کے گرد جتنے بھی سیارے چکر لگا رہے ہیں وہ سب سورج کو بھی گھما رہے ہوتے ہیں اور سورج کا مجموعی گھماؤ ان سیاروں کا مجموعی اثر ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جدید سائنس میں ان گردشوں کو آئن اسٹائن کے نظریہ اضافیت کے اسپیس ٹائم خم کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ نیوٹن کے نظریات تو غلط ثابت ہو چکے ہیں کیا؟
تو جواب اس کا یہ ہے، نیوٹن نے کشش ثقل کے فارمولے سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے ایک مادہ دوسرے میں کیسے اثرہ پیدا کرتا ہے۔ نیوٹن کی تشریح کچھ اس طرح ہوتی ہے، کشش ثقل کا میدان یعنی گریویٹی فیلڈ مادے کے ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور جتنا دور جایا جاتا ہے اس میدان کی شدت اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ آئنسٹائن نے یہی بات اسپیس ٹائم میں خم کے حوالے کے ذریعے سمجھائی۔ نظریہ اضافیت کے مطابق بھی سورج زمین میں اثرہ پیدا کرتا ہے اور اثرہ کا رخ سورج کی طرف ہی ہوتا ہے۔ فرق تشریح کا ہے اور حساب کا ہے۔ آئنسٹائن کا حساب زیادہ صحیح ہے، اس لیے عام طور پر اسپیس ٹائم میں خم سیاروں اور ستاروں کی گردش کو سمجھنے میں کوئی خاص اضافہ نہیں کرتا۔ اتنا ضرور ہے کہ سیارہ عطارد کی گردش خالص طور پہ بیضوی نہیں ہے، اور نظریہ اضافیت کے دریافت سے پہلے سائنسدان حیران تھے عطارد سیارہ کیوں نیوٹن کے نظریات کے مطابق گردش نہیں کرتا۔ آئنسٹائن کے نظریے نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، چاہے نیوٹن کا نظریہ لیں یا آئنسٹائن کا، نیوٹن کے پہلے کلیے کے مطابق مرکز گریز قوت اور گریویٹی دونوں ضروری ہیں۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اسپیس ٹائم کا خم ان گردشوں کی تشریح کر سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، سیاروں، ستاروں اور سیارچوں کی محوری گردش کی تشریح کیسی کی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اوپر جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس حساب سے جب کوئی چیز متحرک ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ متحرک ہوتی ہے یہاں تک کہ کوئی رگڑ اس کو نہ روکے۔ یہ محوری گردش ایک حرکی توانائی ہے، چونکہ یہ کرے خلا میں تیر رہے ہوتے ہیں اس لیے کوئی رگڑ ان کو روکنے والی نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک بار یہ محوری گردش شروع کر دیں تو پھر یہ اسی طرح گھومتے رہتے ہیں۔ ہر کرہ ایک مادہ ہے جو کسی نہ کسی بڑے سیارے یا سپر نوا سے الگ ہوا یا گیسوں کے جمع ہونے سے ہوا۔ کمیت کے اس طرح جمع ہونے کے عمل میں یا کسی دوسرے مادے سے الگ ہونے کے عمل میں ان کے مجموعی اینگولر مومنٹم کی اسپن کا سبب بنتی ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کا سورج کے گرد گھومنا سمجھ میں آتا ہے، چاند کا زمین کے گرد گھومنا بھی سمجھ میں آتا ہے، سورج کس طرح کہکشاں کے گرد گھومتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، سورج یا تمام سیارے اپنی کہکشاں کے مرکز کے گرد گھومتے ہیں۔ اول تو یہ جان لیں کہ ہر کہکشاں کے مرکز میں ایک بڑا بلیک ہول ہوتا ہے، لیکن اس کی کمیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ پوری کہکشاں کو اپنے گرد گھما سکے۔ یہاں پر حسابی طور پہ یوں مانا جائے گا کہ پوری کی پوری کہکشاں میں پائے جانے والے ستاروں کی کمیت کی مجموعی کشش ثقل کا مرکز کہکشاں کا مرکز ہے۔ یہ حساب کو سادہ بنانے کے لیے ہے، ورنہ کہکشاں میں پایا جانے والا ہر ستارہ دوسرے ستارے کو کھینچ رہا ہوگا اور اس کا حساب ناممکنہ حد تک پیچیدہ ہوگا۔ لیکن اس کو ایسے سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے کہ کہکشاں کے درمیان کہکشاں کی مجموعی نیٹ ایفیکٹو گریویٹی ہوتی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اور سوال آتا ہے کہ چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، سورج کے گرد کیوں نہیں، جبکہ سورج کی گریویٹی زمین سے زیادہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، سورج کی کمیت زمین کی کمیت سے 3,30,000 گنا زیادہ ہے، اور چاند کا سورج سے فاصلہ زمین کے فاصلے سے 400 گنا زیادہ۔ اس اعتبار سے چاند پر زمین کی کشش کے مقابلے میں سورج کی کشش زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے چاند کو سورج کے گرد گھومنا چاہیے۔ در حقیقت چاند سورج کے گرد بھی گھومتا ہے اور زمین کے گرد بھی، چونکہ کائنات کا دیکھنے کا ہمارا حوالہ زمین ہی رہی ہے، اس لیے ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ جب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو چاند بھی اس کے ساتھ ساتھ سورج کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، اور زمین کے گرد اس کا چکر اضافی گردش ہے۔